کل جو ایک اور خودکش دھماکہ ہوا ہے وہی علاقہ ہے وانا کا، جہاں پہ کیڈٹ کالج کے اندر جو ہے 10:50 کے اوپر جو ہے چاروں دہشت گرد تھے. انہوں نے ایڈمنسٹریشن بلاک کی جو بلڈنگ تھی ایک دم اس کا انہوں نے دروازہ کھولا. چاروں دہشت گرد تھے وہ ادھر موقع کے اوپر ہی جو ہے وہ مارے گئے جودھ پور سے. کل وہاں پہ ایک دھماکے کی آواز سنی گئی اور بڑا شدید قسم کا مطلب وہ دھماکہ تھا. اس کی وجہ سے پورے جودھ پور شہر کے اندر جو ہے کافی خوف و ہراس پھیل گیا. آپ کو 23 سیکنڈ کی ایک بڑی خوفناک ویڈیو میں دکھانے جا رہا ہوں. یہ 758 میٹر کا جو ہے وہ ہانگ کی برج ہے. ایک لینڈ سلائڈنگ ہوتی ہے اور اس کے بعد برج میں جو ہے یہ کریکس آنا شروع کرتے ہیں اور اس کے بعد وہ پورے کا پورا برج وہ بالکل کولیپس کر جاتا ہے. السلام علیکم ناظرین، میں ہوں منصور علی خان. اپنے ڈیل چینل کے اوپر آپ کو خوش آمدید کہیں گے. ناظرین، پچھلے 12 گھنٹے کی اہم ترین خبروں کے ساتھ ایک دفعہ پھر آپ کے سامنے حاضر ہیں. خاص طور پہ آدھی رات کو بڑی اہم ڈیولپمنٹس ہوئی ہیں. پاکستان کے اندر ایک اور خودکش دھماکہ ہوا ہے. یہ کہاں پہ ہوا ہے اس کی ڈیٹیلز بھی آپ کے ساتھ شیئر کریں گے اور اس کے ساتھ ساتھ ایک بھارتی شہر کے اندر بھی دھماکے کی آواز سنی گئی ہے. اس کی ڈیٹیلز بھی آپ کے ساتھ شیئر کریں گے اور ویڈیو میں آگے چل کے آپ کو 23 سیکنڈ کی ایک بڑی خوفناک ویڈیو میں دکھانے جا رہا ہوں. اسے بھی دیکھنا مت بھولیے گا. اس سے پہلے آپ سے ریکویسٹ کہ چینل کو سبسکرائب کرنا مت بھولیے, بیل آئیکن پریس کیجیے. اگر آپ کو ویڈیو پسند آئے اسے لائک اور شیئر ضرور کیجیے گا. اچھا جی, سب سے پہلے میں ان دہشت گردی سے ریلیٹڈ اور سیکیورٹی سے ریلیٹڈ جو خبریں ہیں وہ میں آگے چل کے آپ کو دیتا ہوں. لیکن اس سے پہلے ایک خوشخبری جو کم از کم پاکستان کے لیے آئی وہ یہ تھی کہ پاکستان اور سری لنکا کے درمیان پاکستان اور سری لنکا کے درمیان پہلا میچ کل کھیلا گیا سری لنکا کے خلاف. اور اس کے اندر جو ہے وہ پاکستان نے سری لنکا کو 3 میچز کی سیریز میں جو ہے وہ 6 رن سے شکست دے دی. راولپنڈی کرکٹ اسٹیڈیم میں کھیلے گئے میچ میں سری لنکا کی ٹیم جو ہے وہ 300 رنز کے ہدف کے تعاقب میں مقررہ 50 اوورز میں 9 وکٹ پر 293 رنز ہی صرف بنا سکی. پاکستان نے پہلے بیٹنگ کرتے ہوئے سلمان علی آغا کی سنچری کی بدولت 5 وکٹ کے نقصان پہ 299 رنز بنائے. سلمان علی آغا نے 83 گیندوں کے اوپر 9 چوکوں کی مدد سے سنچری بنائی. 87 گیندوں پر انہوں نے 105 رنز کے ساتھ جو ہے وہ ناٹ آؤٹ رہے اور بعد میں پلیئر آف دا میچ بھی جو ہے وہی قرار پائے. تو پاکستان نے جو ہے وہ اس سیریز کا آغاز ایک اچھے نوٹ کے اوپر کیا ہے اور جمعرات کو یعنی کہ کل جو ہے وہ سیریز کا دوسرا میچ کھیلا جائے گا. اس کے علاوہ وفاقی وزیر داخلہ پاکستان کرکٹ بورڈ کے چیئرمین محسن نقوی نے راولپنڈی کرکٹ اسٹیڈیم میں جاری سری لنکا اور پاکستان کے درمیان جو میچ تھا اس کا خاص طور پہ جائزہ لیا. آپ جانتے ہیں کہ کل اسلام آباد میں ایک ناخوشگوار واقعہ پیش آیا تھا کچہری کے باہر جہاں پہ خودکش حملہ کیا گیا تھا. اس کے بعد ظاہری بات ہے اٹ بیکمز اے میٹر آف کنسرن کہ بالکل آپ کے جڑواں ساتھ والے شہر کے اندر ہی جو ہے ایک انٹرنیشنل میچ کھیلا جا رہا ہے اور اسلام آباد میں دہشت گردی کا یہ واقعہ ہوتا ہے. محسن نقوی نے جو ہے وہ جائے حادثہ کے اوپر بھی جو ہے وہ دورہ کیا اور اس کے بعد وہ کرکٹ اسٹیڈیم کے اوپر بھی گئے. اچھا جی, اب آ جائیں کل جو ایک اور خودکش دھماکہ ہوا ہے یہ بیسکلی وہی علاقہ ہے وانا کا جہاں پہ کیڈٹ کالج کے اندر جو ہے ایک بڑا آپریشن پچھلے 24 سے 48 گھنٹے کے اندر چل رہا تھا جہاں پہ مختلف دہشت گردوں نے اس کیڈٹ کالج کے اندر داخل ہو کے جو ہے وہ تخریب کاری کی. اور بیسکلی سب سے پہلے جو ہے ایک گاڑی لائی گئی تھی. گاڑی کے ذریعے جو ہے کیڈٹ کالج کے گیٹ کو جو ہے وہ دھماکے سے اڑایا گیا تھا اور اس کے بعد بتایا گیا ہے کہ پہلے سسپیکٹ کیا جا رہا تھا کہ 3 دہشت گرد ہیں لیکن بعد میں پتہ چلا ہے کہ 4 دہشت گرد جو ہیں وہ ایکچولی کیڈٹ کالج کے اندر گئے ہوئے تھے. اسی دوران وہاں پہ جو کیڈٹس تھے ان کی تعداد تقریباً 535-525 کے آس پاس بتائی جاتی ہے اور اس کے ساتھ ساتھ جو دیگر افراد وہاں پہ موجود تھے ملازمین وغیرہ اور انسٹرکٹرز وغیرہ وہ تعداد تقریباً کوئی 620-630 تک جو ہے وہ بنتی ہے. اس سارے عرصے کے دوران جو ہے اس سارے 24 سے 48 گھنٹے کے اندر ایک ایک کر کے تمام جو کیڈٹس تھے اور جو دیگر افراد تھے ان کو ایک ایک کر کے وہاں سے کیڈٹ کالج سے جو ہے نکالنے کا بحفاظت نکالنے کا جو ہے وہ کام کیا گیا. اس کے ساتھ ساتھ یہ بتایا گیا ہے خورسہ ڈائری نے جو ہے وہ ایکچولی اس کو رپورٹ کیا کہ تقریباً 10:50 کے اوپر کل رات کو 10:50 کے اوپر یہ بیسکلی جو یہ 4 دہشت گرد جو اندر موجود تھے 2 جو ہیں انہوں نے دھماکے سے اپنے آپ کو جو ہے وہ گیٹ کے اوپر اڑا لیا تھا. اس کے بعد 4 دہشت گرد جو ہے وہ اندر گئے. خورسہ ڈائری جو ہے وہ یہ رپورٹ کرتا ہے کہ تقریباً 10:50 کے اوپر جو ہے جو 4 دہشت گرد تھے انہوں نے ایڈمنسٹریشن بلاک کی جو بلڈنگ تھی ایک دم اس کا انہوں نے دروازہ کھولا اور انہوں نے باہر بھاگنے کی وہاں پہ کوشش کی. باہر جو سیکیورٹی فورسز وہاں پہ اسٹیشن تھی جو جوان وہاں پہ موجود تھے ان کی جانب سے جو ہے وہ ان کے اوپر فائرنگ کی گئی. تو اس میں سے ایک جو دہشت گرد تھا اس نے خودکش جیکٹ پہنی ہوئی تھی اور اس نے اپنے آپ کو دھماکے سے اڑا لیا اور اس موقع کے اوپر جو 4 دہشت گرد تھے وہ ادھر موقع کے اوپر ہی جو ہے وہ فائرنگ کے نتیجے میں اور دھماکے کے نتیجے میں مارے گئے. 33 گھنٹے تک جو ہے وہ مطلب 33 آورس 33 گھنٹے تک جو ہے وہ یہ آپریشن چلتا رہا ہے. بتایا گیا ہے کہ اس کے اندر جو ہے
وہ 5 ہلاکتیں ہوئی ہیں، جس میں 3 جو ہے وہ پاکستانی فوج کے جوان جو ہیں وہ بھی شہید ہوئے ہیں اس کے اندر، اور کل جو ہے وہ 9 افراد اس کے اندر زخمی ہوئے ہیں، جس میں 2 سویلینز شہری بھی جو ہیں وہ شامل ہیں۔ تو الٹیمیٹلی اب یہ آپریشن جو ہے وہ کمپلیٹ ہو چکا ہے۔ اس وقت جب ہم یہ ویڈیو ریکارڈ کر رہے ہیں تو اب سے چند گھنٹے پہلے کی یہ رپورٹ آئی ہے کہ لینڈ مائنز جو ہیں ان کو ڈھونڈنے کے لیے اس وقت وہاں پہ آپریشن کیا جا رہا ہے، کہ انہیں شک ہے کہ کسی قسم کی جو ہے وہ بارودی سرنگیں جو ہیں وہاں پہ شاید ان دہشت گردوں کی جانب سے جو ہے وہ بچھائی گئی ہوں، تو اس کو جو ہے وہ یا تو ڈیٹونیٹ کرنے کے لیے یا اسے ناکارہ کرنے کے لیے جو ہے وہ اس وقت وہاں پہ آپریشن جاری ہے۔ اس کے ساتھ ساتھ اسلام آباد میں جو کچہری کے باہر خودکش دھماکہ ہوا تھا کل، اس کی ابتدائی رپورٹ جو ہے وہ تحقیقاتی اداروں نے جو ہے وہ ترتیب دے دی ہے، اور اس کے مطابق یہ جو خودکش حملہ آور تھا اس کا تعلق جو ہے وہ باجوڑ سے بتایا جاتا ہے۔ باجوڑ کا وہ رہائشی تھا اور جمعے کے روز اسلام آباد آیا اور پیر ودائی سے موٹر سائیکل کے اوپر G11 کچہری وہاں پہ وہ پہنچا۔ ابتدائی رپورٹ میں کہا گیا کہ خودکش حملہ آور نے چادر اوڑی بھی تھی۔ آئی جی اسلام آباد علی ناصر رضوی نے کہا ہے کہ دارالحکومت کی کچہری پر 8 کلو گرام تک بارودی مواد اور بال بیرنگز جو ہیں وہ استعمال ہوئے ہیں، جبکہ حملہ آور ایک ہی تھا۔ انہوں نے کہا کہ ابتدائی طور پر AI کی مدد سے 92 فوٹیجز جو ہیں وہ اکٹھی کی گئی ہیں۔ آئی جی کے مطابق حملہ آوروں کے ہینڈلر سے متعلق چیزوں کی تصدیق کی جا رہی ہے۔ ایک موٹر سائیکل اور گاڑی کو مشکوک تصور کیا جا رہا ہے۔ انہوں نے کہا کہ کیمروں سے ملنے والی فوٹیج سے شواہد اکٹھے کیے جا رہے ہیں۔ آئی جی کے مطابق فورنزک، CTD انویسٹیگیشن، سیف سٹی اور حساس ادارے شواہد کا جائزہ لے رہے ہیں۔ آئی جی کا کہنا ہے کہ اغوانیوں کے حوالے سے روزانہ کی بنیاد پر آپریشن جاری ہے، اور ملک بھر میں 45% اغوانیوں کے خلاف آپریشن صرف اسلام آباد کے اندر ہو رہے ہیں۔ اس کے علاوہ اسلام آباد میں یہ جو خودکش حملہ ہوا کل، اس کے بعد لاہور کے اندر بھی جو ہے وہ سیکیورٹی کافی ٹائٹ کر دی گئی ہے۔ کل رات کو ایکچولی میں خود لاہور کی مختلف سڑکوں کے اوپر جو ہے وہ کسی کام کے سلسلے میں نکلا ہوا تھا، تو آئی کوڈ سی کہ پیٹرولنگ جو ہے وہ انکریز کی گئی ہے، اور ناکے بھی جو ہے وہ بڑھ گئے ہیں، اور اس وقت سیکیورٹی جو ہے وہ امپروو کر دی گئی ہے، کافی حد تک اسے سخت کر دیا گیا ہے۔ اور اسلام آباد واقعے کے بعد شہر کے تمام داخلی اور خارجی راستوں کے اوپر ناکہ بندی میں مزید سختی کر دی گئی ہے۔ DIG آپریشنز لاہور فیصل کامران نے کہا ہے کہ لاہور پولیس شہریوں کے جان و مال کے تحفظ کے لیے مکمل الرٹ ہے۔ DIG آپریشن نے شہر بھر میں سرچ اینڈ سویپ آپریشن تیز کرنے کا حکم دیتے ہوئے ڈولفن اسکواڈ اور پیرو فورس کو جو ہے وہ لاہور میں اضافی گشت کی ہدایت جو ہے وہ کر دی ہے۔ فیصل کامران نے فیلڈ ٹیموں کو پارکنگ پوائنٹس پر گاڑیوں کی سخت چیکنگ یقینی بنانے اور مشکوک افراد و مشکوک گاڑیوں کے بغیر شناخت داخلے پر زیرو ٹالرنس یقینی بنانے کا جو ہے وہ حکم دیا ہے۔ اس کے ساتھ ساتھ بلوچستان کے اندر سیکیورٹی خدشات کے پیش نظر صوبے بھر میں موبائل فون اور انٹرنیٹ سروس معطل کر دی گئی ہے۔ محکمہ داخلہ کے اعلامیہ کے مطابق یہ معطلی 16 نومبر تک جو ہے وہ برقرار رہے گی۔ اس سے پہلے صوبائی حکومت کی جانب سے پبلک ٹرانسپورٹ 14 نومبر تک معطل کرنے کا فیصلہ کیا گیا ہے، جو اب واپس لے لیا گیا ہے، جبکہ 13 نومبر تک صوبے میں جعفر ایکسپریس کی سروس جو ہے وہ اس وقت معطل رہے گی۔ اس کے علاوہ صدر مملکت آصف علی زرداری سے وزیر اعظم شہباز شریف نے ایوان صدر میں ملاقات کی ہے۔ اس موقع پہ ملک کی مجموعی سیاسی اور سیکیورٹی صورتحال کے اوپر تبادلہ خیال کیا گیا ہے۔ صدر مملکت اور وزیر اعظم نے دہشت گردی کا حالیہ واقعات کی جو ہے وہ شدید مذمت کی ہے۔ اس کے علاوہ ایک اور خبر یہ بھی آئی ہے کہ آج موسٹ پرابلی کل رات کو جو چند شوز ہوئے ہیں اس کے اندر جو حکومتی وزراء تھے یا مختلف اراکین تھے، ان کی جانب سے یہ کہا گیا ہے کہ جناب 27ویں آئینی ترمیم آج قومی اسمبلی کے اندر جو ہے وہ پیش کی جائے گی، اور ہو سکتا ہے کہ اس کے اوپر آج ہی جو ہے وہ ووٹنگ ہو، اور اس کے بعد 27ویں آئینی ترمیم جو ہے وہ باقاعدہ طور پہ منظور کر لی جائے گی پارلیمنٹ سے۔ آپ جانتے ہیں کہ سینٹ میں جو ہے وہ آلریڈی اپروو اس کی ہو چکی ہے، اس کے بعد قومی اسمبلی سے بھی جیسے ہی اپروو ہوگا تو اس کے بعد جو ہے فائنل سگنیچر کے لیے اس کو بھیجا جائے گا صدر مملکت کے پاس۔ تو اسی لیے جو وہ نمبر گیم ہے اسے کمپلیٹ کیا جائے گا۔ حکومت کے بعد نمبرز جو ہیں آلریڈی اس کے اندر پورے ہیں، اب دیکھتے ہیں کہ اس کے آگے کیا ہوتا ہے۔ اس کے علاوہ وزیر دفاع خواجہ آصف صاحب جو ہے وہ کل مختلف پروگرامز کے اندر آئے ہوئے تھے، تو اس میں ایک پروگرام میں جو ہے انہوں نے کہا کہ جی اسلام آباد پر حملہ کر کے افغان طالبان نے ہمیں ایک پیغام دیا۔ یہ بڑا امپورٹنٹ بیان ہے جو وزیر دفاع کی جانب سے آیا ہے۔ انہوں نے کہا افغان طالبان نے دہشت گردی کے دائرہ کار کو مزید وسیع کیا ہے، اسلام آباد حملہ دباؤ بڑھانے کی کوشش ہے، ہم افغانستان کے ساتھ حالت جنگ میں ہیں، پاکستان کے پاس بہترین دفاعی قوت موجود ہے، پاکستان دہشت گردی سے نمٹنا بہتر طریقے سے جانتا ہے، وانا کیڈٹ کالج اور اسلام آباد میں حملہ اشارہ ہے کہ ہم اس وقت حالت جنگ میں ہیں۔ پچھلے 3 سال میں پاکستان نے کئی جنازے اٹھائے ہیں، ان سب واقعات کے بعد ان کو کیسے معاف کیا جا سکتا ہے؟ کسی بھی جارحانہ صورتحال کا مقابلہ کرنے کے لیے ہم مکمل طور پر تیار ہیں، مذاکرات کے حامی ہیں، مذاکرات کو خلوص کے ساتھ ہی آگے بڑھانا چاہیے،
افغانستان اپنی سرزمین سے دہشت گردی ختم کرنا ہی نہیں چاہتا. افغانستان کی نیت معاہدے کی نہیں ہے, وہ پاکستان کو انڈر پریشر رکھنا چاہتا ہے. موجودہ حالات میں مذاکرات کے نتائج پر کیا کہا جا سکتا ہے؟ مذاکرات کا فیصلہ قائدین اور ڈیفنس فورسز نے کرنا ہے. سوچنا ہوگا کہ اسلام آباد اور وانا میں حملوں کے بعد ہمیں کیا راستہ اپنانا ہوگا. اگر افغان طالبان دہشت گردی کریں گے تو نتائج بھگتنے پڑیں گے. دوحہ اور استنبول نے بہت کوشش کی ہے اور وہ آج بھی کوشش کرنا چاہتے ہیں. دہشت گرد اے پی ایس پشاور جیسا حملہ وانا میں کیڈٹ کالج پر کرنا چاہتے تھے. اس کے علاوہ جناب خراسہ ڈائری نے ایک اور خبر جو ہے وہ رپورٹ کی ہے. انہوں نے کہا ہے کہ جی پولیس لائن اٹیک جو کہ 30 جنوری 2022 کو ہوا تھا, اور اس کے بعد پشاور کی مینا بازار بامبنگ جو 2015 میں ہوئی تھی, اس میں قاری ہدایت اللہ جو ہے وہ مارا گیا ہے. وہ اس کا مرکزی کردار تھا اور وہ ننگرہار افغانستان میں جو ہے وہ مارا گیا ہے. اس سے پہلے جو ہے وہ ایک بم دھماکے کے اندر جو ہے وہ انجر ہوا تھا, زخمی ہوا تھا, اور اب جو ہے کل اس کی موت واقع ہو چکی ہے. اور ٹی ٹی پی کے جو مختلف گروپس تھے ان کی جانب سے جو ہے یہ تصدیق کی گئی ہے کہ وہ جو کمانڈر تھا قاری ہدایت اللہ وہ اس حادثے کے اندر جو ہے وہ مارا گیا ہے. اس کے علاوہ ایک اور خبر جو ہے وہ انڈیا سے آ رہی ہے اور وہ آئی ہے جودھ پور سے. اب جودھ پور جو ہے وہ ذہن میں رکھیے گا کہ پاکستان اور بھارت کے جو بارڈر ایریا ہے اس کے پاس ہے. کل وہاں پہ ایک دھماکے کی آواز سنی گئی اور بڑا شدید قسم کا مطلب وہ دھماکہ تھا. اب اس کے بعد جو ہے وہ پورے جودھ پور کے اندر جو ہے وہ کافی خوف و راز پھیل گیا, کیونکہ آپ جانتے ہیں کہ دلی کے اندر بھی ایک دھماکے کا جو ہے وہ واقعہ پیش آیا تھا, جس کے بارے میں ابھی تک صرف انویسٹیگیشنز ہی چل رہی ہیں. ابھی تک کوئی ڈیٹیل جو ہے وہ سامنے نہیں آئی ہیں کہ ایکچولی ہوا کیا ہے. کنسپیریسی تھیوری ضرور ہیں, مختلف ہر وہاں کا انڈین چینل جو ہے وہ اپنی اپنی تھیوریاں پیش کر رہا ہے, لیکن آفیشیلی ابھی تک گورنمنٹ کی جانب سے جو ہے کلیئر کٹ اس کے اوپر جو ہے کوئی موقف نہیں لیا گیا ہے. تو جودھ پور کے اندر جو ہے وہ دھماکے کی آواز سنی گئی اور اس کی وجہ سے پورے جودھ پور شہر کے اندر جو ہے وہ کافی خوف و راز پھیل گیا. یہ چند فوٹیجز آپ اسکرین کے اوپر دیکھ رہے ہیں جس میں لوگ کافی ڈرے ہوئے, مطلب ایک دم آواز آتی ہے, لیکن بعد میں جو ہے وہ یہ کلیئر ہوا کہ بیسکلی یہ کسی دھماکے کی نہیں تھی, بلکہ وہاں پہ ساؤنڈ بیریئر جو ہے وہ بریک ہوا تھا. اور چونکہ وہاں پہ جو انڈین ایئر فورس ہے وہ ہم نے آپ کو بتایا بھی تھا کہ ان کی ایکسرسائزز چل رہی ہیں, تو وہاں پہ ساؤنڈ بیریئر جو ہے جب بریک ہوا تو اس کی بیسکلی وہ بوم کی آواز تھی, جس کی وجہ سے پورے شہر کے اندر جو ہے خوف و ہراس پھیل گیا. آبویسلی سچویشن اس قسم کی ہے کہ کوئی بھی اگر اس طرح کی دھماکے کی آواز سنے گا, اونچی آواز سنے گا, تو اس کی وجہ سے وہ ڈر جائے گا. تو انیشیلی ایز اے میٹر آف فیکٹ انڈین مختلف چینلز نے بھی جو ہے وہ اس کو اسی طرح ہی رپورٹ کیا کہ کوئی بہت بڑا جو ہے وہ دھماکہ ہوا ہے, لیکن اس کے بعد یہ بعد میں جا کے جو ہے وہ پتہ لگا کہ نہیں, دھماکہ جو ہے وہ ایکچولی ایئر فورس کا جو ایک ان کا انڈین ایئر فورس کا جہاز تھا اس کی جانب سے ساؤنڈ بیریئر بریک ہوا تھا, جس کی وجہ سے سب کچھ ہوا ہے. اس کے علاوہ کاؤنٹر ٹیررزم ڈپارٹمنٹ نے جناب دہشت گردوں کے انتہائی مطلوب 2 ٹارگٹ کلرز کو جو ہے وہ ہلاک کر دیا ہے. سی ٹی ڈی نے بنو میں دہشت گردوں کی موجودگی کی اطلاع پر کارروائی کی اور دہشت گردوں کے 2 ٹارگٹ کلرز جو ہیں وہ ہلاک ہوئے ہیں. ترجمان کے مطابق ہلاک دہشت گردوں سے کلاشنکوف, پستول, ہینڈ گرینیڈ, موبائل فونز اور کلدن تنظیم کے کارڈز جو ہیں وہ برآمد ہوئے ہیں. ترجمان کے مطابق دہشت گردوں کے دیگر 2 ساتھی رات کی تاریکی میں فرار ہوئے, جن سے متعلق جو ہے وہ ابھی بھی سرچ آپریشن جاری ہے. اس کے علاوہ خیبر پختونخوا کے ضلع بنو میں 2 روز قبل نامعلوم افراد کی جانب سے اغوا کیے گئے ایس ایچ او عابد کو شہید کر دیا گیا ہے. پولیس نے بتایا کہ بنو سے 2 روز قبل اغوا ہونے والے ایس ایچ او عابد کو شہید کیا گیا ہے. ایس ایچ او عابد کو نامعلوم افراد نے اغوا کیا تھا. پولیس نے بتایا کہ تھانہ کینٹ کی حدود نالے پل داؤد شاہ سے یہ ان کی جو لاش ہے وہ بھی برآمد ہوئی ہے. اس کے علاوہ ہم نے آپ کو رپورٹ کیا تھا کہ کرکٹر نسیم شاہ کے حجرے کے اوپر جو ہے وہ فائرنگ کا واقعہ پیش آیا تھا. اب یہ بتایا جا رہا ہے یہ کوئی زمین کا تنازع تھا, یہ علاقائی اناد کا نتیجہ تھا جس کی وجہ سے یہ سب کچھ ہوا ہے, یہ کوئی دہشت گردی کا واقعہ نہیں تھا. ان کے والد کی ڈی پی او لوور دیر تیمور خان سے ملاقات ہوئی ہے اور ڈی پی او کی جانب سے نسیم شاہ کے والد کو ملزمان کی جلد گرفتاری کی جو ہے وہ یقین دہانی کروائی گئی ہے. اس کے علاوہ حکومت سندھ نے صوبے بھر میں جناب دفعہ 144 کے نفاذ میں 1 ماہ کی توسیع کر دی ہے. محکمہ داخلہ سندھ کے جاری کردہ دفعہ 144 کے نفاذ کا نوٹیفیکیشن بھی جاری کر دیا گیا ہے. دفعہ 144 ضابطۂ فوجداری کی ایک قانونی شق ہے جو ضلعی انتظامیہ کو کسی مخصوص علاقے میں محدود مدت کے لیے 4 یا زیادہ افراد کے اجتماع پر پابندی عائد کرنے کا اختیار دیتی ہے. اس کے علاوہ ایک فوٹیج میں آپ کو دکھانا چاہتا ہوں اور یہ فوٹیج جو ہے وہ بیسکلی چائنا کی ہے. بڑی ہی خوفناک قسم کی فوٹیج ہے. یہ 758 میٹر کا جو ہے وہ ہانگ کی برج ہے سیچوان کے علاقے میں چائنا میں, اور یہ جو پورشن ہے یہ ابھی بالکل نیا بنا تھا. اس فوٹیج کو آپ ذرا دیکھیے گا کہ کس طرح وہاں پہ بیسکلی ایک لینڈ سلائڈنگ ہوتی ہے اور اس کے بعد برج میں جو ہے یہ کریکس آنا شروع کرتے ہیں, اور اس کے بعد وہ پورے کا پورا برج کا ایک سیکشن جو بالکل جا کے پہاڑ کے ساتھ لگ رہا ہے
وہ بالکل کولیپس کر جاتا ہے اور اس کے بعد گرد کے اور جو ہے وہ بادل وہاں سے اٹھتے ہیں اور پورا کا پورا وہ جو برج ہے وہ ڈسٹرائے ہو جاتا ہے. اور یہ جو سیکشن جو اڑا ہے اس کے بارے میں بتایا جا رہا ہے کہ یہ بھی ریسنٹلی ہی بنا تھا اور یہ سسٹین نہیں کر سکا. ہو سکتا ہے اس کے اندر کوئی ٹیکنیکل فالٹ ہو یا جو بھی تھا, لیکن بڑی خوفناک قسم کی فوٹیج ہے کہ یہ پورا برج جو ہے اس کا وہ ایک سیکشن جو ہے کم از کم وہ اس طرح بریک ہوا. اس سے پہلے جو ہے وہ ایکچولی اس کو بالکل کلیئر کر دیا گیا تھا کیونکہ اس میں کریکس آنا شروع ہو گئے تھے. تو جو لوگ اس کے اوپر کام کر رہے تھے ان کو پہلے ہی اس جگہ سے ہٹا دیا گیا تھا, تو کسی قسم کا کوئی جانی نقصان نہیں ہوا. لیکن فوٹیج جو ہے وہ کم از کم بڑی خوفناک ہے کہ یہ برج جو ہے وہ کس طرح کولیپس کرتا ہے. اس کے علاوہ لاہور ہائی کورٹ میں ایک جو کیس چل رہا تھا ڈکی بھائی کا, اس حوالے سے اب ان کی ضمانت کی درخواست کے اوپر جو ہے سماعت ہوئی, جس میں جسٹس فاروق حیدر نے اس کیس کو سننے سے معذرت کر لی ہے. جسٹس فاروق حیدر نے عدالت میں یہ کیس جو ہے کسی دوسرے بینچ کے پاس لگانے کے لیے فائل جو ہے وہ چیف جسٹس کو بھیج دی ہے. این سی سی آئی کے اہلکار نے عدالت کے سامنے تفصیلی ریکارڈ پیش کیا, جبکہ درخواست میں این سی سی آئی سمیت دیگر کو جو ہے فریق بنایا گیا. ملزم ڈکی بھائی کی جانب سے ایڈوکیٹ عمران چدڑ جو ہے وہ عدالت میں پیش ہوئے. سعد الرحمان اور ڈکی بھائی نے جوئے کی ایپ کے پروموشن کے مقدمے میں ضمانت دائر کر رکھی تھی, لیکن جج صاحب نے کہا کہ جی میں اب یہ کیس نہیں سنوں گا. اس کے علاوہ گزشتہ ایک ماہ سے جاری نیشنل سائبر کرائم انویسٹیگیشن ایجنسی کے افسران کے خلاف کرپشن کی تحقیقات اور 2 مقدمات درج ہونے کے بعد اعلیٰ سطح پر حکومتی اور مقتدر حلقوں میں اس بات پر بحث و مباحثہ ہو رہا ہے کہ آیا نیشنل سائبر کرائم انویسٹیگیشن ایجنسی کو برقرار بھی رکھنا چاہیے یا نہیں, کیونکہ اتنی بڑی تعداد میں ان کے افسران جو ہیں وہ اس وقت الزامات کے گھیرے میں آئے ہوئے ہیں. ان کے خلاف تحقیقات جاری ہیں, کئی گرفتار ہو چکے ہیں, کئیوں کے بارے میں کہہ دیا گیا جو ان کو نوکریوں سے برخاست کیا جا رہا ہے. تو اس کے بعد اس وقت یہ ڈیبیٹ چل رہی ہے کہ کیا اس نیشنل سائبر کرائم انویسٹیگیشن ایجنسی کو رکھنا بھی ہے, یا جس طرح پہلے ایف آئی اے کا ایک پراپر جو ایک سائبر ونگ ہوتا تھا اس کو دوبارہ ری ایکٹیویٹ کر دیا جائے اور اس کو این سی سی آئی کو جو ہے وہ ختم کر دیا جائے. اس وقت یہ معاملہ جو ہے وہ چل رہا ہے. اس کے علاوہ کل عمران خان صاحب سے ملاقات کا دن تھا, جس میں سلمان اکرم راجہ بھی وہاں پہ پہنچے, ان کی بہنیں بھی وہاں پہ پہنچی, لیکن کسی رہنما کو یا فیملی ممبر کو جو ہے وہ کل عمران خان صاحب سے ملنے نہیں دیا گیا. بیرسٹر سلمان اکرم راجہ, نئی متر پنچوتا سمیت تمام رہنما جو ہے وہ عمران خان صاحب سے ملاقات کیے بغیر واپس پہنچ گئے. ایز میٹر آف فیکٹ سلمان اکرم راجہ کی جو ہے ایک بڑی ہی غصے سے بھرپور جو ہے ایک ویڈیو بھی سامنے آئی, جس میں وہ کہہ رہے تھے کہ کیا مذاق بن چکا ہوا ہے کہ اسلام آباد ہائی کورٹ کی جانب سے انسٹرکشنز ہیں, کہا گیا ہے کہ عمران خان صاحب سے ملاقات کروانے دی جائے, لیکن یہ کیا نظام ہے کہ مجھے اس کے باوجود جو ہے وہ توہین عدالت ہو رہی ہے اور کوئی پوچھنے والا نہیں ہے کہ میری جو ہے وہ ملاقات نہیں ہو پا رہی. بہار اسمبلی کے جناب انتخابات جو ہیں جس کے اوپر بڑی نظر تھی, اور آپ جانتے ہیں کہ جب وہاں پہ الیکشن ہونے لگتے ہیں تو بارڈر کے اوپر کوئی نہ کوئی ٹینشن جو ہے وہ انڈیا کی جانب سے کریٹ کی جاتی ہے. تو ان کے الیکشنز کم از کم جو ہے اب کمپلیٹ ہو گئے ہیں, مطلب بہار کے اندر جو ہے وہ ووٹنگ پروسیس جو ہے وہ کم از کم اب کمپلیٹ ہو چکا ہے, اور اب مزید جو ہے وہ مطلب اب اس وقت صرف کاؤنٹ ڈاؤن جو ہے وہ جاری ہے. جو ایگزٹ پولز سامنے آ رہے ہیں اس کے مطابق یہ کچھ بتایا گیا ہے, مطلب مختلف جو ایگزٹ پولز کی کمپنیز ہیں انہوں نے اب تک یہ جو بتایا, ذہن میں رکھیے گا ایگزٹ پولز کا مطلب یہ نہیں ہے کہ یہی رزلٹ جو ہے وہ ایکوریٹ ہوگا, لیکن اس کے اندر جو بتایا جا رہا ہے اس میں جو حکمراں جماعت ہے این ڈی اے یعنی کہ نریندر مودی کی جو جماعت ہے اس کے بارے میں بتایا جا رہا ہے کہ وہ لیڈ کر رہی ہے, جبکہ راہل گاندھی کی جو جماعت ہے یا ان کا جو الائنس آپ کہہ سکتے ہیں وہ نمبر 2 کے اوپر جو ہے وہ آیا ہے. تو نتیش کمار جو بیسکلی وہاں کے کرتا دھرتا تھے بہار میں اور نریندر مودی کی سپورٹ میں تھے, انہیں ہی برتری جو ہے وہ حاصل ہے فی الحال, لیکن آبویسلی آفیشیل رزلٹس ابھی آنے ہیں, ابھی یہ صرف ایگزٹ پولز ہیں, آفیشیل رزلٹس آئیں گے. ماضی کے اندر ایگزٹ پولز اور آفیشیل رزلٹس میں کافی فرق بھی آئے ہیں. سو وی ڈونٹ نو کہ بہار کے حوالے سے جو ہے جب یہ رزلٹ سامنے آئے گا تو پھر پتہ لگے گا کہ ایکچوئل پوزیشن جو ہے کیا ہے. بنگلہ دیش کے حوالے سے خبر آپ کے ساتھ شیئر کرنا چاہیں گے. بنگلہ دیش کی سول ایویشن اتھارٹی نے ملکی اور بین الاقوامی تمام ہوائی اڈوں کے اوپر سیکیورٹی کے سخت انتظامات کرنے کی جو ہے وہ ہدایت کر دی ہے. یہ اقدام خطے اور عالمی سطح پر بدلتی ہوئی سیکیورٹی صورتحال کے پیش نظر احتیاطی طور پر اٹھایا گیا ہے. اتھارٹی کے رکن برائے آپریشن اینڈ پلاننگ ایئر کاموڈور ابو سعید محبوب نے میڈیا سے گفتگو میں کہا ہے کہ ہم کسی مخصوص خطرے کی اطلاع نہیں ملی, تاہم ہم نے مسافروں کے تحفظ کو یقینی بنانے کے لیے احتیاطی اقدامات جو ہیں وہ ہم نے کیے ہیں. تو یہ جناب اب تک کی اپڈیٹس تھیں. انشاءاللہ اگلی ویڈیو میں آپ سے دوبارہ ملاقات ہوگی. اللہ حافظ.